خدا کے کلام میں سب پڑھیں گے، سب نکالیں پرانے عہد نامے میں سے زبور کی کتاب۔ خدا کے کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے زبور کی کتاب، پہلا باب، پہلا زبور بھی کہہ سکتے ہیں۔ زبور کی کتاب پہلا باب یا پہلا زبور، پہلا زبور، اور اس کو اسٹڈی کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔ اپنے سروں کو خدا کی حضور جھکائیں گے، ہم دعا مانگیں گے۔ خدا عظیم، ازلی ابدی بادشاہ، تیری ستائش، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اسرائیلیوں سے نبیوں کے وسیلے سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح ہم کلام ہوتا رہا۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج بھی خداوند خدا تو اپنے لوگوں سے، خداوند اپنے خادموں کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے، خواب میں، رویا میں، آج بھی خداوند تو مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج بھی خداوند خدا جو تو کلام ہم سے کرنے کو ہے، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خداوند تیرے سپرد کرتے ہیں، اپنی سوچیں، اپنے خیالات ہم سرنڈر کر دیتے ہیں خدا، اور چاہتے ہیں کہ آج کا زندگی بخش کلام ہمارے لیے ہو، ہماری ضرورت کے لیے ہو، اور تو ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ اور مجھے بھی اے خدا تو اپنے کلام کو بیان کرنے کی توفیق دے، روح کی رہنمائی مہیا کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا کے کلام میں یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، ویسے تو سارے کا سارا کلام ہی ہدایت سے مکاشفت تک برکت سے بھرا ہوا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ جو داؤد نبی، داؤد بادشاہ بیان کر رہے ہیں کلام کو، پہلی چیز ہی، پہلی بات ہی، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ وہ شخص کیا ہے جو برے آدمی کی بات نہیں مانتا، برے آدمی کی صحبت میں نہیں جاتا، اس رفاقت میں وہ نہیں جاتا جہاں پہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اس آدمی کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ وہ آدمی مبارک ہے، وہ آدمی بلیسڈ ہے، وہ آدمی ہر روز، ایسا آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ ہر روز روح میں ترقی پاتا ہے، وہ ہر روز خدا کے حضور روحانی طور پر، روحانی لیول میں وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور وہ شخص کبھی بھی گناہ میں پھسلتا نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص بلیسڈ ہے، وہ شخص بابرکت ہے، اس کے وسیلے سے بھی لوگ برکت پاتے ہیں۔ ایسا شخص روح سے، کلام سے، مسا سے، حضوری سے، قدرت سے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کو ہر روز
تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہر روز خطائیں کرتے ہیں، جن کا دھیان ہی، ان کی سوچیں ہی غلط کاموں کی طرف رہتی ہیں، وہ خطائیں کرتے ہیں. اور وہ ایسے آدمیوں کو بھی جو نیک راہ پہ جا رہے ہیں، ان کو بھی صلاح دیتے ہیں کہ آؤ ہم بدی کرنے کو جائیں، آئے ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جائیں. تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ایسی راہ پر وہ کبھی نہیں جاتا جہاں پہ اس کو خطرہ ہے، اس کی روح کو خطرہ ہے، اس کی روح کو نقصان ہے. ایماندار شخص، راست باز شخص ہمیشہ وہ اپنی روح کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. جو جسمانی میں بندہ ہے وہ اپنے جسم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اپنی جسمانی برکتوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے. لیکن جو روحانی شخص ہوتا ہے وہ روح کے طور پر چلتا ہے، اور اس کو خدا کی اور اپنی روح کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلودگی سے اس کا لباس گندا نہ ہو جائے، لوگ اس پر انگلیاں نہ اٹھائیں. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتا. ایسی رفاقت سے، ایسی صحبت سے اس کو گھن ہے، اس کو نفرت ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 33ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ وہ بگاڑ دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں. ایک شخص ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ ڈیلی کلام پڑھتا ہے، وہ بلا ناغہ خدا کے حضور وقت سپینڈ کرتا ہے، وہ خدا کے حضور وہ دعا کرتا ہے. تو ایسا شخص ایسے شریر لوگوں کی مجلس سے بھی وہ دور رہتا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ ایسا درخت ہے کہ یہ پھل دینے والا درخت ہے، یہ بلیسڈ آدمی ہے، یہ برکت آدمی ہے، اس کی باتوں میں بھی کیا ہے؟ اثر ہے. بعض دفعہ بندے گال کرنا اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، وہ دنیا داری کی باتیں کہتے ہیں. تو دنیا داری میں دولت ہے، شہرت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا خدا کے حضور کوئی معیار نہیں ہے. اگر آپ روح میں چل رہے ہیں، دولت شہرت کا ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے. نبی امیر بھی تھے، دولت مند بھی تھے، لیکن وہ اس طور سے نہیں جو یہ بات کر رہا ہے. ایسی دولت سے خدا کو گھن ہے. ایسی دولت کو، ایسی شہرت کو، ایسے مزاج کو، ایسے رویے کو، ایسی بیٹھک کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا. اور پہلے زبور میں داؤد بادشاہ فرما رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. تو اگلی بات کیا ہے؟ تو وہ پھر کرتا کیا ہے؟ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. ہاللیلویہ. وہ شخص خداوند کی باتیں کرتا ہے، وہ شخص انجیل کی باتیں کرتا ہے، وہ شخص سلیب کی باتیں کرتا ہے، وہ شخص حضوری کی باتیں کرتا ہے، وہ شخص روح کے مسح کی، روح کے جلال کی وہ باتیں کرتا ہے. اور لوگ اس سے حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص کو ہو گیا ہے. یہ شخص، یہ عورت، جو وہی عورت، میرا دھیان اس کی طرف گیا، سامری عورت. وہ لوگ جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، اس کی زندگی بدل گئی، پھر اس کا دھیان مسیح کی طرف آ گیا اور لوگ کہنے لگے پہلے یہ عورت کیا تھی، اب یہ عورت کیا ہے؟ پہلے یہ کیسی باتیں کرتی تھی، اب یہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ تو پہلے بڑے وڈیا کام سی، ہونے دی زندگی چ کہڑا جلالی کام ہو گیا، ہونے دی زندگی چ کہڑا وڈا کام ہو گیا. وہ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ان باتوں پر غور کی اور سارا شہر یسوع مسیح کی طرف پلٹ آیا. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، وہ شخص جو خداوند کی طرف پھر آتا ہے، سامری عورت، اس کا دھیان شریعت کی طرف رہتا ہے، اس کا دھیان خود آسمان کی طرف رہتا ہے. تو شریعت میں ہی اب اس کی خوشنودی ہوتی ہے. اس عورت کی خوشنودی پہلے تھی آدمیوں میں، چیزوں میں، بدی میں. اب اس کی خوشنودی ہے انجیل کو پھیلانے میں، یسوع مسیح کو دوسروں تک لے جانے میں.
اس نے میرے سارے گناہ بتا دیے ہیں. مطلب جس نے بتا دیے ہیں وہ معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. تو اس کے اندر یہ تڑپ ہے. اس نے پہلی چیز اس نے کیا چھوڑ دی ہے؟ پڑھے گھر جا کے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب, وہاں پہ لکھا سب سے پہلی چیز اس نے اپنا گھڑا چھوڑ دیا. وہاں پہ اس نے وہاں پہ ہی جسمانی آئی, تو یہ جسمانی کام کے لیے تھی نا. کلام میں لکھا ہے سب سے پہلے اس نے اپنا گھڑا وہاں پہ چھوڑ دیا. یہ گھڑے کو ساتھ لے کر نہیں آئی, اب یہ کوئی اور ہی گھڑا لے کے آئی ہے. اب یہ اور ہی برتن اٹھا کے یہ گھر آئی ہے, شہر میں آئی ہے, معاشرے میں آئی ہے, اور اس گھڑے میں جو پانی ہے وہ زندگی کا پانی ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے. اب وہ پلا رہی ہے. ہاللیلویہ. تو ایسے شخص کی خداوند کی شریعت میں خوشنودی ہے. وہ شخص جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. تو ایک شخص اور کلام مقدس میں بڑا مشہور ہے کریکٹر, لوط. اس نے کیا کیا؟ پیدائش کی کتاب 13واں باب اس کی 10ویں آیت ہم پڑھے تو انتخاب کی بات کی گئی ہے. وہاں پہ ابراہم اور لوط نے انتخاب کرنا ہے, کوئی چیزیں انہوں نے منتخب کرنی ہے, اپنے لیے فیصلہ لینا ہے. تو جب لوط کا نمبر آیا, لوط کی باری آئی ہے, تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی نظر ترائی پر پڑی, اس کی نظر ہریالی پر پڑی. تو ایک کہاوت بھی ہے, ہم عام طور پر بھی کہتے ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. تو اس نے ترائی دیکھی ہے, اس نے ہریالی دیکھی ہے, اس نے اوپر سے خوشحالی دیکھی ہے. تو جس چیز کا اس نے انتخاب کیا ہے اس کے اندر بدی ہی بدی ہے, اور اسی چیز کے اندر یہ جانے والا ہے. جس شہر کا, جس گاؤں کا, جن چیزوں کا اس نے انتخاب کر لیا ہے, جس صحبت میں یہ جانے والا ہے, وہاں پہ بدی ہے, وہاں پہ گناہ ہے, وہاں پہ سیکشول لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ بدی سے بھرے ہوئے لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو سب سے پہلے اس کی روح کو نقصان دیں گے, اور پھر اس کے خاندان کو نقصان دیں گے, اور پھر اس کی دنیا وہ اجاڑ کے رکھ دیں گے. اور ایسا ہوا. یہ سارے کے سارے لوگ یہ گناہ سے بھرے ہوئے تھے, اور اس کی عادتیں, جب یہ ابراہم کے ساتھ تھا اس کی عادتیں ٹھیک تھی, یہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. لیکن جب یہ آ گیا سدوم اور عمورہ کی زد میں, تو وہی آیت جو ہم جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, یہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں. تو پھر بھی خدا نے اس کو ایک موقع دیا ہے سدھرنے کا. وہاں سے خدا نے اس کو لیا ہے, اور پھر یہ کہاں پہ پہنچے ہیں؟ ایک غار میں. تو غار میں جو کام ہوا ہے اس کو بیان کرنا خطرناک ہے. ہم سب اس واقعہ سے واقف ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو جب انسان غلط چیز کا انتخاب کرتا ہے, جب انسان خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے, گنہگاروں کی بیٹھک میں وہ جا بیٹھتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی روح کو نقصان پہنچتا ہے, اس کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے, اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے, اس کی برکتیں تباہ ہو جاتی ہے. اور لوط کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ایک وقت میں یہ ایسا درخت تھا, اسی میں ہم نے پڑھا ہے, وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. پہلے یہ ایسے درخت کی چھاؤں کے نیچے تھا جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے. پہلے یہ ایسا, اس کو بھی ہم درخت بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اب اس نے ایسا انتخاب کیا ہے, ایسا فیصلہ کیا ہے کہ ایماندار شخص کی رفاقت چھوڑ کر یہ کہاں پہ گیا ہے؟ یہ دنیا داری میں گیا ہے. اور سب سے پہلے اس کی مضبوطی کو توڑا انہوں نے, اور پھر اس کے گھر پر حملہ بھی ہوا ہے. ہم ان ساری باتوں سے ہم واقف ہیں, ہم بہت سارا کلام خادموں سے سن چکے ہیں, بائبل میں سے پڑھ چکے ہیں. تو دوبارہ بھی جا کے گھر جا کے پیدائش کی کتاب 19واں باب پورا جا کے پڑھے, تو اسی کے بارے میں, لوط کی زندگی کے بارے میں ذکر ملے گا کہ یہ خدا کے حضور کیا تھا. جب اس نے خدا کی حضوری کو اس نے چھوڑا, خدا کے بندہ کی رفاقت کو چھوڑا,
تو بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو مبارک شخص سے یہ شخص کہاں پہ چلا گیا، تو اس کام کی بنا پر جو بچے پیدا ہوئے وہ لعنت کی ذات میں پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا ہمیں مبارک ٹھہرائے، جب خدا ہمیں بابرکت ٹھہرائے، جب خدا ہمیں عہدہ دے، جب خدا ہمیں چنے، جب خدا ہمارا انتخاب کرے، تو ہم اس انتخاب کو پہچانیں، اس چوائس کو پہچانیں، اس بلاوے کو پہچانیں۔ کلام میں یہ لکھا بھی ہے، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو، اپنے بلائے جانے پر غور تو کرو۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26 میں آئے، وہاں پہ پولس رسول کہہ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم اپنے بلائے جانے پر ہم نگاہ نہیں کرتے، ہم بلائے گئے ہیں، ہم خدا کے حضور چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، چرچ میں بھی آ رہے ہیں، چرچ میں ہدیے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ شریر آتا ہے، وہ ہمیں چرچ میں سے ہی چرا کے لے جاتا ہے۔ اگر شریر دل سے کلام کو چرا سکتا ہے، وہ بندہ بھی چرا لیتا ہے، وہ بندے کو بھی ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کر لیتا ہے۔ اتوار کے روز کئی ایسے ہم اپنے چرچ کی بات کرتے ہیں، سنڈے والا چرچ ہوتا ہے اور لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے ہم نے چرچ جانا ہے، تو ٹائم فکس ہو جاتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اب چرچ آنا ہے، لیکن ایسے کام، ایسے دوست، ایسے رویے، ایسے مسائل وہ ہمیں چرچ سے وہ دور لے جاتے ہیں۔ تو شیطان ان کا خوب استعمال کرتا ہے۔ کام ہمارے بھی بعض دفعہ کام ہمارے ذاتی ہوتے ہیں، کام ہمارے ہی ہوتے ہیں، لیکن ابلیس اس میں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہم چرچ آنا گوارا نہیں کرتے، 6 دن بھی ہم نے دنیا داری میں گزارے ہیں، تو 7واں دن بھی ہم بڑی خوشی کے ساتھ ہم دنیا میں گزارتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے افسیوں کے خط میں 4 باب میں، ابلیس کو موقع نہ دو۔ تو ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ میں پاسٹر بننے سے پہلے میرے ابھی ذہن میں آ گیا، تو میں سنڈے کا چرچ چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہالےلویا۔ 6 جگ میں بھی ڈیلی اینی بھی توار دا تے چھڑنا ہی نہیں نا، ہر روز صبح کے ٹائم، مارننگ میں، شام کو چرچ میں ضرور جاتا تھا۔ اگر میں لاہور میں بھی ہوں تو اتنے چرچ لبنا، چرچ اتنے کیڑا ہے، تو چرچ میں جاتا اور دعا کرتا، رفاقت رکھتا۔ تو وہی عادت اب تک ہے کہ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے خدمت میں بلا لیا، ہالےلویا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جب ہم خدا کی حضوری کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دل سے خدا کے طالب رہیں گے، تو خدا کا دیدار ہمیں ملتا رہے گا، اس کی حضوری ہم پر ٹھہری رہے گی، اور ہم پھر ایسے درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کے کنارے پہ یا نہر کے کنارے پہ لگائے گئے ہیں، اور جو اپنے وقت پر پھل بھی دیتے ہیں۔ ہم پھلدار درخت ہوں گے اور لوگ ہمارے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ایک پھلدار درخت سے جو امید ہے وہ پھل کی ہے نا، تو پھلدار درخت ہمیشہ پھل ہی دیتا ہے۔ تو پھلدار درخت کو پتھر بھی لگتے ہیں کہ نہیں، تو پھلدار درخت پھل ہی دیتا ہے۔ لوگ پاویں روڑے مارن، اینٹاں مارن، پتھر مارن، پھلدار درخت نے پھل ہی دینا، کھا لو، کیونکہ اس کے پاس پھل ہی ہے اور اس نے پھل ہی دینا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے ہم ایسے بابرکت لوگ ہیں جس کے بارے میں کلام کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو مقدسوں کی رفاقت میں رہتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایسے ایماندار بننے کی ضرورت ہے۔ توبہ بپتسمہ ہم نے لے لیا، توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، یہاں تک ہی روحانی زندگی نہیں ہے۔ بات پھر وہی ہم کرنے کو جا رہے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور آخری سانس تک ہم چلتے رہیں گے، وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں گے، پھر وہ جلالی تاج ہمیں ملے گا، ہالےلویا، جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اس زندہ کلام کے لیے، اس معتبر کلام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ ہالےلویا۔ بیٹی زرش دعا کریں گے۔